يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فرمانے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کسی سے محبت ہونا اور اس محبت کا متقاضا مطابعت ہونا تین سبب سے ہوتا ہے. شاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو ایک بات اور اس محبت کی وجہ سے پھر اس کی تابعداری کرنا. ایک تو پہلے کسی سے محبت ہوتی ہے، پھر محبت ہونے کے بعد جذبہ یہ آتا ہے کہ بھائی اب اس کی میں تابعداری کروں، وہ جس طریقے سے کہتے ہیں اس طریقے سے میں چلوں اقوال میں افعال میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہتے ہیں کہ یہ تین سبب ہیں، یعنی تین اسباب ایسے ہیں کہ وہ اگر پائے جائے تو پھر کسی سے محبت ہو جاتی ہے اور اس محبت کی وجہ سے پھر اس کی تابعداری بھی آسان ہو جاتی ہے. ایک تو کہتے ہیں کہ محبوب کا کمال، جس کے ساتھ محبت ہو اس کا کمال، اور دوسرا یہ ہے جمال یعنی خوبصورتی. تیسرا ہے انوال، انوال کا معنی ہے احسان عطا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں اسباب پائے جاتے ہیں، کمال بھی ہے، جمال بھی ہے اور انوال بھی ہے. کمال کا معنی کہ سب چیزوں کے اندر جو ہے ان کا سب اخلاق حسنہ میں ان کا کمال پایا جاتا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اتنا زیادہ ہے کہ جیسے صاحب قصید ارزا نے فرمایا ہے کہ فاق النبیین فی خلقہم وفی خلقہم ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ گئے، انبیاء کرام سے بڑھ گئے. فاق النبیین فی خلقہم وفی خلقہم، خلق مانے اور خلق مانے، خلق مانے شکل و صورت میں بھی، خوبصورتی میں بھی، اور خلق مانے عادات اور اطوار میں بھی. کہتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ بڑھ گئے کہ وہ لوگ آپ کے قریب بھی نہیں ہوئے. فاق النبیین فی خلقہم وفی خلقہم ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. علم اور کرم یہ دو مثالیں دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین سبب ہوتے ہیں کسی سے محبت ہو جانے کی. تو کمال، کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی لائن میں دیکھ لو کمال ہی کمال ہے. کوئی بھی زندگی کا جو ہے وہ جز لے لو، کوئی حصہ لے لو، کوئی بھی شعبہ لے لو زندگی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں جو ہے کمال ہی کمال ہے. جہاں انہوں نے رکھو وہاں کمال ہی. مثال کے طور پر دشمنوں کو معاف کرنے کے اندر آپ بہت آگے ہوتے تھے. یہ اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور یہ سزائیں جو دی آپ نے وہ تو اللہ پاک کے حکم سے دی. قرآن پاک میں آتا ہے کہ چور کی سزا یہ ہے، شراب پینے والی کی سزا یہ ہے. تو اس کے متعلق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی. آج ہی قصہ پڑھا، بخاری شریف میں پڑھایا کہ کسی نے جو ہے وہ شراب پی تھی تو اس کو جو ہے سزا دی گئی اس کی. تو پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا کہ عجیب آدمی ہے، شراب پیتا ہے، لعنت ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ کو روک دیا گیا، ایسا نہ کرو. کہتے ہیں شراب پینے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ کا محبوب بنتا ہے. تم ایسا کہو گے شیطان خوش ہو جائے گا، کیونکہ شیطان کو جو ہے مسلمان کے اوپر لعنت کرنے کے اندر مزہ آتا ہے. کسی بھی شعبے کے لوگ کہیں بھی گھر میں زندگی گزارنا کمال ہی کمال ہے. آپ سیرت کی کتاب میں جو سنتے رہتے ہیں. دوسرا جمال، تو میں نے کہہ دیا قصیدہ بزرگ میں فاق النبیین فی خلقہم وفی خلقہم ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. خوبصورتی بھی اللہ جل شانہ نے ایسی عطا فرمائی. بہت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ہے نا. صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اندھیرے میں جب نیڈل تلاش کرنے کی ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتی تھی آپ جلائیے اور دیکھیے، تو اس کے اجالے میں تلاش کر لیتی اسی بھی. یا یہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات کے اندر باہر بیٹھے ہوئے دیکھا تو برابر دیکھ رہے تھے، کبھی چاند کی طرف کبھی حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم.
آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ چاند کی خوبصورتی کچھ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت سارے واقعات ایسے. تو کمال بھی ہے، جمال بھی ہے. اور تیسرا جو ہے نوال یعنی عطا کرنا، احسان کرنا. احسان تو آپ پوچھیے مت کتنے احسان کیے. کبھی بھی کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے متعلق جو مانگا وہ منع نہیں کیا. جو چیز مانگی اور آپ کے پاس موجود ہے وہ دے دی، نہیں تھی تو قرضہ لے کر دیا، یہ ہے. یا وعدہ کر دیا کہ دوسرے وقت میں آ جانا، یہ اور اس کی بڑے بڑے قسمیں ہیں بہت. تو یہاں یہ جو ہے نا صرف اجمالاً مختصر بتایا جاتا ہے کمال، جمال اور انوار سب میں. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کے بھی مستحق ہو گئے کہ اس سے محبت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس سے محبت ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی تابعداری بھی ہوتی ہے. اب اس کا استحضار ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے تھے. اور جب کسی کام میں کوئی آپ کے طریقے کے خلاف ہو رہا ہے سنت میں، تو اس وقت دل میں افسوس کرے کہ ہائے میری شامت کہ اتنے بڑے نبی کے طریقہ جو ہے جس کو سب نے پسند کیا، تو میں اس کے خلاف کیسے چل سکتا ہوں کہ میرے نبی کا یہ طریقہ اور میں اس کے خلاف کیسے چل سکتا ہوں. مجھے اس کا سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا. اور یہ خاص کر کے ان طریقوں کے اندر تو بہت خیال رکھنا چاہیے جہاں جائز ناجائز کی بات ہے. ایک تو یہ سنت غیر موقدہ، وہاں اتنی بڑی بات نہیں ہے. اس میں ہم کو جو ہے وہ اختیار عطا فرمایا ہے سنت غیر موقدہ میں. لیکن جو سنت موقدہ ہے، جو فرائض ہے، واجبات ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے ہیں، تو اس میں مثلاً تخنوں سے نیچے جو ہے پائجامہ پہننا جو عام عادتیں بن رہی ہے، اس پر بڑی رہی ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ تکبر کے طور پر پہننے کا تخنوں سے نیچے ہوگا، زمین پر گسٹا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کریں گے. اور کوئی یہ تعویل کرے کہ میں تکبر سے نہیں پہنتا ہوں، بھائی بہت مشکل ہے. اس لیے کہ آج کل تو یہ جو ہے نا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھلائے ہے نا، اسی کا نام تکبر ہے. تکبر اور کسی چیز کا نام تھوڑا ہے. لوگوں کو دکھلانے کے لیے اونچا کریں گے تو لوگ اچھا نہیں دیکھیں گے، اچھا نہیں سمجھیں گے. یہ جتنا بڑا گناہ ہے. تو بھائی میں نے مثال دیا آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت یہ ہے. اور جب انسان کا دل بگڑ جاتا ہے تو بن جاتا ہے تو پھر وہ ایک ایک چیز کو تلاش کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کیا ہے، وہ اس کے خلاف میں آگے نہ چلے. اور دل بگڑتا ہے تو پھر ان چیزوں سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے مدارس کے اندر اسی وقت بہت سال ہو گئے، تو اس وقت ہندوستان کے اندر دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے پینٹ وہ تخنوں سے اوپر کرنا شروع کی. اچھا خاصا پنڈلی نظر آتی ہے نا، جو شریعت کا حکم ہے. اور وہ عام طور سے نوجوانوں نے جن کے متعلق بھی نہیں کہا سکتے انہوں نے. تو پھر میں نے اس کی تحقیق کی کہ بھائی یہ کیا ہے آگے بات. پھر میں نے سنا کہ اصل میں اس کوئی سنیما چل رہا ہے. سنیما جانتے سنیما کیا کہتے ہیں؟ سنیما سن سے ہوگا نا، سنیما نے دیکھنا. تو وہ پکچر کوئی تھا سنیما میں، آج بھی ہے وہاں چلتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہوں گے، پتہ نہیں اب آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے نا. تو اس کے اندر کوئی ایکٹر تھا، تو وہ ایکٹر جو ہے نا اس نے سنیما کے اندر رول ادا کرنے کے اندر یہ کیا تھا کہ اس کا جو ہے پینٹ جو تھا نا اوپر سے تھا. سب نوجوان پکڑ رہے تھے. دیکھا آپ نے جب دل بگڑتا ہے تو وہاں اس سے یہ معلوم، یہ ہم کو گر دینی چاہیے کہ جب یہ لوگ غیر چیز کے اوپر، حالانکہ وہ ایکٹر کوئی چیز نہیں ہے، اس کو یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ جو جمع ہو جاتے ہیں اور یہ اور وہ آگے بات پتہ نہیں کیا جنت میں لے جائے گا کیا لے جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اعلیٰ اور ارفع ہے. ہمیں تو جو سنت غیر موقدہ ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تندے ہونے جو مستحبات ہے اس میں بھی جو حضور کا طریقہ ہے اس کو پکڑ لو. لیکن اس میں اتنی سختی اور تاکید نہیں ہے کہ اس میں اگر نہیں کیا تو، جیسے کہ سنت کی اقسام کر دی ہے. مثلا سنت عادیہ ایک سنت کو کہا ہے، اور ایک سنت عبادیہ کہا ہے. سنت عادیہ میں وہ طریقے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے طور پر تھے، تو اس میں اتنی تاکید نہیں ہے. اس کے خلاف بھی کوئی کرے گا تو سنت کے خلاف کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا. اسے امامہ باندھنا یہ سنت عادیہ میں شامل ہے نا. سنت عادیہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اگر کوئی نہیں باندھے گا تو یہ سنت کے خلاف کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا.
آج کل ہمارا یہ بھی بڑی مصیبت ہے، کوئی دین پر چلا تو بس ایسا چلا آ گئی بات سنی کہ امام امامہ جو مان لیا تو جو کسی نہیں باندھا تو اس کو پتہ نہیں کافی سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے. بہت غلط بات ہے. دین کو سمجھو، آگے بات سنو. امامہ ایک سنت عادیہ ہے، لکھا ہے قرآن نے بالکل لکھا ہے. یعنی سنت کی جو دو تقسیم کی، ایک سنت عادیہ، سنت عبادیہ. عبادیہ کے معنی عبادت کے طور پر، عادیہ معنی عادت سے ہی، عادت کے طور پر. اب امامہ کو لکڑی پکڑنے کو، ہاتھ میں عصا، اس کو بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کس میں لکھا ہے؟ سنت عادیہ میں. امامہ کو بھی، یعنی اگر کوئی آدمی یہ سمجھ کر امامہ مان لے گا، ہاتھ میں عصا پکڑ لے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عادیہ سے چلو ثواب مل جائے گا. لیکن اس کو حق نہیں ہے کہ جس نے امامہ نہیں باندھا یا جس نے عصا نہیں پکڑا اس کو سمجھے کہ مجھ سے یہ کم درجے کا ہے. اسی سمجھتے ہی سمجھو کہ وہ تمہارا درجہ اتر گیا، ایسا سمجھتے ہیں ہمارا درجہ اتر. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، خوب خیال رکھنا چاہیے. دین پر آؤ تو سیدھے سے آنا چاہیے، پھر ایسا نہیں کہ آنے کے بعد پھر گر جاؤ. یہ ایک بات. اور یہاں تو یہ بھی بات ہے کہ بھائی کوئی چیز ضروری بھی ہو تو بھی اپنے سے کسی کو کمزور نہ سمجھے. پتہ نہیں اس کی کیا نیکی ہوگی، اللہ جانتا ہے، ہمیں کیا پتا اندر میں اس کی کیا نیکی ہوگی. حدیث پاک میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے اور لوگ دوسروں کی نظر میں کیا بنا دے؟ بڑا. اور یہ بڑا بنانے کے لیے دعا ہی تکبر کے لیے نہیں ہے، اس لیے تاکہ ہم لوگوں کے تکالیف سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے. بس یہ مطلب ہے. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. میں اس کو سوچ رہا تھا پہلے کہ یہ اپنی دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کی بھی دعا ہے. اس میں یعنی حضور کا فرمان ہے، صحیح ہے، لیکن کوئی بات ہوگی. پھر میں نے جو ہے محدثین کا قول کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ اصل میں یہ دعا اس لیے مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسروں کی نظر کے اندر ذرا کرپشن ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ تکالیف، دنیا کی تکالیف کیا ہو جائے؟ بچ جائے. اور ضرور مانگنی چاہیے دعا. ہم کون سے ہیں؟ ہمارے دل میں کوئی بھی شبہ ہے تو حضور نے مانگی ہے تو تسکت نہیں ہوگی بات. اللہم اجعلنی صغیرہ، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. یہ تو میں بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ نے ہم کو تو سب کچھ کرنے کے بعد جب بات آ گئی تو میں بتا دوں کہ سب کچھ کرنے کے بعد کوئی کیسا بھی آدمی نظر آ جائے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزوری سمجھنا چاہیے اور یوں مراقبہ کرنا چاہیے. بعض بزرگوں سے مریدین نے جو ہے اس مسئلے کو حل کیا خطوط لکھ کر کہ بھائی ایک آدمی نظر آ رہا ہے کہ شدید خلاف لباس ہے، شدید خلاف چہرہ ہے اور ہمارا شدید خلاف، ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ فرمایا اس کے یوں مراقبہ کرو کہ وہ ظاہری گناہ مبتلا ہے، تم اس سے بڑھ کر کوئی باطنی گناہ مبتلا ہے. اور باطن کا گناہ بڑا ہوتا ہے ظاہر کی گناہ سے. مثلا غیبت کرنا، کسی کے دل میں بغض رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، یہ دعا بھی حضور نے مانگی ہے. اللہم اجعل سریرتی، اللہم اجعل میرا پوشیدہ جو ہے وہ ٹھیک کر دے اور ظاہر کو بھی ٹھیک بنا دے، ہے نا. لیکن پوشیدہ جو ہے وہ ظاہر سے اور زیادہ اچھا بنا دے. یہ تو درمیان میں بات آ گئی. یاد یہ کر رہا تھا کہ بات سمجھ میں کہ یہاں مضمون ہٹ نہ جائے کہ اپنے متعلق سوچو، دوسروں کے متعلق نہ سوچو، ہے نا. یہ کس کے متعلق سوچو؟ میں اپنے متعلق سوچوں، آپ ہر ایک اپنے متعلق. کہ بھائی اگر ہم کوئی سنت عادیہ ادا کرتے ہیں، مثلا امامہ وغیرہ مان لیتے ہیں، تو کسی کو کمزور سمجھیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے کہ وہ سنت عادیہ ہے، سنت عبادیہ نہیں ہے. سنت عبادیہ میں داڑھی رکھنا ہے، اس کی بھی مثال دوں آگے بات سمجھیے. تو اس کو بھی جو ہے ہم دوسروں کو صحیح نہ سمجھیں، لیکن ہر ایک آدمی اپنے اوپر سمجھے کہ بھائی یہ چیز حضور کے خلاف ہے نا، یہ کام دینے والی نہیں ہے، اس سے نقصان پہنچے گا. تو بھائی مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں تین چیزیں بیان ہیں رسول میں. ایک ہے جمال، ایک کمال، ایک نوال، عطا. آپ بہت کچھ دیا آپ نے امت کو، بہت کچھ دیا، اتنا کچھ دیا کہ پوچھو نہیں، ہے نا. بلکہ یوں سمجھو کہ آگے بات سنی اتنا دیا کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبی علیہ السلام میں بیٹھ کر آپ نے دعائیں کی تو ساری امت سمیٹ کر وہاں جا رہی ہے اور خوب کھانا کھا رہی ہے اور ساری دنیا سے سستا کھانا کھا رہی ہے. آپ نے دیکھا کبھی 1.5 پاؤنڈ میں 3 آدمیوں کا پیٹ بھر جائے؟ 1 پاؤنڈ 50 مہینے میں 3 آدمی کا پیٹ بھر جائے؟ دیکھا 2 آدمی کا پیٹ بھر جائے؟ تو چاکلیٹ بھی نہیں آتی، اچھی چاکلیٹ تو نہیں آتی ہوگی نا، ایسی خوشخوشی آتی ہوگی، لیکن اتنے میں وہاں پیٹ بھر کے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں. یہ دعا کی. اور پھر اس رزق کی برکت سارے جہان کے اندر ہے، سارے جہان کے اندر اس کی کیا ہے؟ برکت ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، کہاں تک گنائی آ گئی بات میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ دیا، پھر دین دیا اور پتہ نہیں کیا کیا دیا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تینوں چیز موجود ہے. اب ہمارے اوپر ضروری ہے ہم محبت تو کریں. تو اتنے سب مسلمان کرتے ہیں ماشاء اللہ، کسی کو نہیں کہا جائے کہ محبت نہیں کرتے ہیں.
یہ تو نہ کہو کہ اس مسلمان کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ غلط ہے۔ یہ شراب کا جو واقعہ بھی ہوا نا، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر ایسا نہ کہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس نے شراب پی ہے لیکن اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے نا، محبت ہے، ایمان پر ہے، محبت ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اس کا نام عبداللہ تھا۔ اور اس کے متعلق عجیب آیا آگئی بات میں کہ یہ ہنسنے ہنسانے کی بات بہت کرتی تھی، تو بات بات میں کوئی ایسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہنسا دیتے تھے۔ جی ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہنسنے ہنسانے کی بات کو پسند کرتے تھے۔ بہت محدثین نے لکھا اور اس کو کہ بازار میں جا کر کوئی چیز خرید کے لائے اور حضور کو دے گیا رسول اللہ۔ پھر وہ بازار سے آدمی آئے پیسہ مانگنے کے لیے، تو اس کو حضور کے پاس لے جائے، حضور آپ چیز تو نہیں پیسہ دے دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تبسم فرماتے تھے، ہنستے تھے، اسی لیے ان کو حمار کے لفظ سے پکارتے ہیں۔ کان عبداللہ ہمارا بخاری شریف میں امام بخاری نے روایت بیان کی ہے، عبداللہ حمار جانتے ہوں تو بھائی ہے نا، اس کے متعلق بھی شراب پی کر آیا، سجادت دی، پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ خاموش کہا کہ ایسا نہ کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو ہر مومن کو محبت ہے، یہ ہمیں خوب عبرت لینی چاہیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات ہے کہ ہر ایک آدمی، میں اپنے پڑھ لوں آپ اپنے پڑھ لو، میں آپ کے متعلق کچھ نہ سوچوں آپ میرے متعلق کچھ نہ سوچوں، ایک دوسرے کو کمزور نہ بنائے، اس سے دین کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ کیا معلوم کہ ہمارے اندر، دیکھو اس کی مثال آپ خود یہ سمجھ لو ہے نا، کہ ایک آدمی کو جو ہے مان لو کہ ظاہری بدن کے اندر کوئی پھوڑا ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے ایسا، کچھ پھوڑا ہو گیا ہے چھوٹا سا، یا کچھ کٹ گیا اور اس کو علاج کرتا ہے، درد کرتا ہے، پھٹ گیا، پھٹ جاتا ہے پاؤں، تو اس کو ویسلین لگاتے ہیں، ویسلین بھی آ گئی یہاں، ویسلین لگاتے ہیں، یہ لگاتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، اور جو ہے اس کو ایک دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے تو بہت افسوس کر رہا ہے، بیچارے کا پھٹ گیا ہے، ویسلین لگاتا ہے۔ لیکن وہ جب دوسرے دن ڈاکٹر کے یہاں گیا تو ڈاکٹر نے کہا تجھے ٹی بی ہے، اندر میں کیا ہے؟ ٹی بی۔ اب اس کو ہوش آ گیا کہ وہ ٹی بی کے سامنے وہ تو ویسلین لگانے والا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی اس کا جو ظاہری گناہ نظر آتا ہے نا، وہ ہے ہمارے اندر جب ہم ایکسرا کرائیں شیوخ سے، اللہ والوں سے، اور اس نگاہ سے دیکھیں تو اندر سے ایسی ایسی چیز نکلے گی کہ جس کی علاج کرتے بھی کیا لگ جائے گی؟ جیل، تکبر، فخر، ریا، حسد، بغض، یہ ساری چیزیں، یہ اندرونی بیماری، یہ پتہ نہیں چلتا، یہ ذکر کے ساتھ بھی رہتی ہے، یہ خانقاہ میں بھی رہتی ہے، یہ جماعت میں جاتے وہاں بھی رہتی ہے، سب جگہ، مدارس میں بھی رہتی ہے، سب جگہ رہتی ہے اندر کی، یہ جاتی نہیں ہے، یہ صرف خانقاہ میں جائیں گے تو جائے گی نہیں، بالکل نہیں، تبلیغ جماعت جائیں گے جائے گی نہیں، کر لیجیے، دارالعلوم میں جائیں گے جائے گی نہیں، کب جائے گی؟ فرمایا خانقاہ میں جانے والا، جماعت میں جانے والا، داروں میں جانے والا اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالنا ہو تو باقاعدہ کسی شیخ سے مل کر کیا کرے، اس کا ایکسرا لے کر معلوم کرے۔ حکم اللہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایک بیماری کے لیے مریدین نے 150 سے زیادہ خط لکھے کہ حضرت اب یہاں تک آیا، 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 یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ ذکر کے ساتھ بھی رہتی ہے، کبھی ذکر کرنے کے ساتھ بھی ہمارا سر ہلتا ہے اور تکبر آتا ہے، یہ مرض ہے بہت بڑا۔ کبھی فجر کی نماز پڑھ کر ہم جا رہے ہیں اور کسی کو دیکھا 8 بجے اٹھا، خیر وہ اپنی ذات کے اندر وہ گنہگار ہے، وہ نصیحت کرنے کی وہ تو دوسرا طریقہ ہے، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی، ذکر بھی کیا اور اس نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی جا رہا ہے، یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا مرض ہے۔ کیا ہے؟ بہت، کیونکہ ممکن ہے یہ مرض جو ہے نا اندر کا، یہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور حاجت تھانوی نے تو بزرگ ظاہر اسم باطنہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس پہ ایک بات چھپکی لکھ دی ہے، صاف لکھ دی ہے، فرمایا کہ ظاہری گناہ نظر آ جاتے ہیں، اس لیے اس سے انسان بچنے کی بہت کوشش کرتا ہے، لیکن باطنی گناہ جیسے بھی ایک مثال دی ہے وہ بتا دوں میں آپ کو، آگے آپ سمجھو کہ ایک آدمی جو ہے پرائی عورت پر نظر نہیں کرتا ہے، عورت جو ہے وہ پرائے مرد پر نظر نہیں کرتی ہے، لوگ دیکھیں گے ظاہری گناہ ہے نا، لیکن دل ہی کے اندر ایک خیال پکاتے ہیں کبھی کبھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے مرد یا وہ عورت بہت خوبصورت ہے، میرا نکاح ہو جائے اس سے، یہ ساری میلی اور گندی بات کہاں پک رہی ہے؟ دل میں، تو وہ ظاہری گناہ سے بدتر یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری اس کو بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو اندر ہے صدور میں، صدور سینوں میں ہے، اس کو بھی دیکھ۔ یہ بہرحال بات تھوڑی بڑھ گئی تو میں نے ضرورت کی تھی تو آپ کو بتا دی، میرے لیے بھی ضرورت کی، آپ کی بھی ضرورت ہے، ہم سب لوگ ہر چیز کو کیا کریں اپنے اوپر جانچیں، کسی اور پر نہ جانچیں۔ بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں بھی یہ کوشش کروں، آپ بھی یہ کوشش کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسانات کے ہوتے ہوئے ہم خوب محبت کریں، اور محبت کرنے کے بعد ایسا دل بنا دو، میں بھی بنا دوں
کہ کوئی سنت غیر موقع کیا ہو، جو سنت عادیہ کہا نا اس کے بھی خلاف ہو جائے تو ذرا سا جھٹکا لگے، کسی کو نہ کہو، لیکن ہم کو کیا لگے کہ آخر میں یہ کیوں نہیں کر سکتا ہوں، جھٹکا لگے. یہ کیا، یہ محبت کا تقاضا ہے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اس کی سے ذرا بھی ناراضگی برداشت نہیں ہو سکتی، ذرا اتنی بھی نہیں برداشت کہ کیوں نہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.